مزدوروں کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ شروع دن ہی سے مشکلات کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے بچے تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو چکے۔ کلام میں 60 بیڈ پہ اسپتال ہے، خرچہ بھی کیا بلڈنگ میں، لیکن فعال نہیں ہے، لیبر کے لیے فعال نہیں ہے۔ وہاں پہ 3000 فٹ سے 1500 فٹ سے 2000 فٹ سے لوگ نیچے کوئلہ نکالتے ہیں۔ مائن میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنی مدد آپ وہ ایکسیڈنٹ جو ہے ریسکیو کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت نہیں۔ تو ادارے جب موجود ہے، تنخواہ لے رہے، کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ یہ خود کام کرے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بگٹی صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مزدور کا بچہ اب مزدور نہیں رہے گا بلکہ ڈاکٹر، انجینئر اور مستقبل کا سیکرٹری بنے گا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وعدہ عملی طور پر پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لاہور میں قائم مزدوروں کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ شروع دن ہی سے مشکلات کا شکار ہیں۔ بچوں کو ایک عام رہائشی مکان میں رکھا گیا ہے جہاں نہ مناسب تعلیمی موجود ہے، نہ پہلے گراؤنڈ، نہ کھیلنے کا گراؤنڈ چار دیواری اور نہ ہی بنیادی سہولیات۔ تعلیم کا معیار انتہائی کمزور ہے، جن کی وجہ سے بچے تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مزید برآں ناقص اور غیر معیاری خوراک نے بچوں کی صحت کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں کئی بچوں نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 47 بچے صرف ٹرانسپورٹ کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں اور تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، جو کہ ایک سنگین المیہ ہیں۔ یہ تمام مزدور دشمن پالیسی اور ناقص انتظامیہ کی عکاسی کرتے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ ہمارے مطالبات، ڈیمانڈ مزدوروں کے بچوں کے لیے پوری طور پر مستقل اور مفت ٹرانسپورٹ فراہم کیے جائے تاکہ تمام بچے باقاعدگی سے اسکول جا سکیں۔ عید کی چھٹیوں پر آئے ہوئے بچے تاحال ٹرانسپورٹ کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں پر موجود، جن کی تعلیم کی قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے مستقبل سے کسی صورت کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور میں قائم اسکول کو پوری طور پر کوئٹہ منتقل کیا جائے تاکہ والدین کی رسائی ممکن ہو، وہ اپنے بچوں کی نگرانی کر سکے۔ والدین جناب سرفراز بگٹی صاحب، والدین حکومتی نمائندوں پر مشتمل ایک بااختیار کمیٹی تشکیل دی جائے جو اسکولوں کی سخت نگرانی کرے اور تمام مسائل کو پوری حل کرے۔ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا تو نیشنل لیبر فیڈریشن ضلع دکھی اور بچوں کے والدین سخت احتجاج، دھرنے اور قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے، جن کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر ہوں گے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک مہم شروع کیا تھا، جو لیبر کامگر نے جو معدنیات میں کام کرتے ہیں، جو بھی ہو بلوچستان کے پشتونوں بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں جدھر بھی کام کرتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ دینا اور پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے جو ہائی اسٹینڈرڈ کے ادارے وہاں پہ بچوں کو تعلیم پڑھانا اور ان کو اسکالرشپ دینا۔ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کہ ہم لوگوں نے صدر خان صاحب ہے، مجید شاہ صاحب ہے، ہم ایک تنظیم کی حیثیت سے ان کے ساتھ یہ تعاون کیا کہ گیا وہاں لوگوں کے مزدور جو تھے لیبر ان کو راضی کہ بھائی اس میں اپنے بچوں کو داخل کرائے۔ کب تک آپ کے بچے یہاں پہ بغیر تعلیم کے رہیں گے؟ اب تو وہ مزدوری کر رہے 3000 مجید شاہ صاحب دکھی کا ہے، صدر خان صاحب ہے، وہاں پہ 3000 فٹ سے 1500 فٹ سے 2000 فٹ سے لوگ نیچے کوئلہ نکالتے ہیں۔ جب وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے یا مزدور جو زخمی ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں کراتے تو یہ لوگ خود چندہ اکٹھے کر پھر وہاں پہ علاج کراتے یا کوئٹہ ریفر کرتے تو ان کے اخراجات یہ برداشت کرتے ہیں۔ جو فوت ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتا ہے، ڈیتھ الاؤنس نہیں دیتے ہیں۔ اس میں لیبر قانون میں یہ ساری چیز لکھی ہوئی ہیں، جو مزدور ہے ان کو الاؤنس دے گا، سرکاری کالونی میں جگہ دے گا، جو زخمی ہوگا ان کا علاج حکومت کرائے گا، جو فوت ہوگا ان کو ڈیتھ الاؤنس دے جائے گا، ان کے بچوں کی تمام تعلیمی اخراجات وہی برداشت کرے گا۔ جو ان کی بچی شادی ہوگا ان کے بچی کی شادی کے اخراجات نے بھی وہ حکومت بلوچستان برات۔ یہ پوری پاکستان میں سسٹم مکمل موجود ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب خود مخلص آدمی، اچھا آدمی، کام کا آدمی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو سیکرٹری اور دوسرے ہیں ان میں دلچسپی نے جو ہمارے بچے ابھی جو عید پر چھٹی پر آئے ہوئے ہیں والدین وہ خریدا پڑا، کیونکہ ایک بچے کے 10-15 ہزار روپے خرچہ آتے ہیں آنے جانے کا لاہور تک، تو وہ والدین برداشت نہیں کر سکتے 30-40 ہزار روپے میں۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری طور پر نوٹس لے، جو والدین کمیٹی ہیں
ان کے ساتھ جو آپ کے نمائندہ بٹھائیں ان کا حل نکالے تاکہ بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں. ابھی جب ہم اپنے بچوں کو نہیں بیچ سکتے, ابھی بہت سے لوگوں نے, یہ مجید شاہ صاحب, صدر خان صاحب دکی کے رہائشی ہے, انہوں نے کہا جو بچے وہاں پہ لاہور میں پڑھ رہے تھے وہ 10,000 15,000 روپیہ 2 مہینے کے بعد جو گرمی کی چھٹی ہوتی ہے, عید کی چھٹی ہوتی ہیں یا دوسرے سردیوں کی چھٹی ہوتے ہیں, تو آتے جاتے اس کا 30-40,000 روپے خرچہ ہوتا ہے, تو وہ غریب مزدور برداشت کا. ابھی ان لوگوں نے واپس یا اسکول چھوڑ دیا یا بلوچستان کی تعلیم سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھے. سرکاری تعلیمی اداروں کی صورتحال آپ کے سامنے ابھی تک 3 مہینے ہوئے. وزیر تعلیم صاحب نے کہا تھا یہ کہ ہم 1 جنوری کو تمام لوگوں کو پیسے دے دیا, بک پہنچا دیا اور 1 ارب روپے ہم نے بچت کے ٹیکسٹ بک ہوئے. لیکن صورتحال کے سامنے ابھی 4تھا مہینہ جا رہا ہے, کل 5واں مہینہ شروع ہو جائے گا, لیکن ابھی تک تمام سرکاری اسکولوں میں موجود نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اس کا نوٹس لے. یہ والدین کمیٹی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ان کا نمائندہ ان کو بلا لے, ان کے ساتھ ہی بات کرے. جو والدین بچوں کو بھیج رہے ان کے جو مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کو حل کرے. وہ ایک اسکول جو ہے ہم ہمارے ساتھ پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابھی ہم ہنگامی بنیاد پر ایک پلازا ہے شیخ پورہ میں کوٹ عبدالمالک میں کہ آپ یہاں پہ پڑھا لیں گے, پھر 1 مہینے کے بعد یا 2-3 مہینے جب سردی شیٹ ختم ہو جائے گا ہم آپ کے لیے گراؤنڈ, اس میں پلے گراؤنڈ بھی ہوگا, فٹ بال کا کرکٹ کا گراؤنڈ بھی ہوگا, وہاں میں ہاسٹل بھی ہوگا. لیکن یہ والدین وہاں پہ گئے, وہ ایک پلازا بڑا پلازا ہے جیسے ہمارا ریگل پلازا ہے یا دوسرے اور پلازے سلیم کمپلیکس والے, اس طرح پلازے میں اسکول پڑھا رہے ہیں. تو بچے وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک کمرے میں اس میں رائش بھی اختیار کر, جیسے جیل جیسا ماحول ہے. ہم وزیر اعلیٰ سے پھر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پر پوری توجہ دے تاکہ ہمارے بچے تو پڑھے اور مزید بچے جو ہیں اس میں داخلہ لے اور پڑھ لیں. وہی تو کام نہیں کر رہے. اس کا محکمہ موجود ہے, وفاقی بھی موجود ہے, صوبائی بھی موجود ہے, لیکن اس پہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. ہم نے خود چیف سیکرٹری صاحب کو دیا تھا, وزیر اعلیٰ صاحب سے میں خود ذاتی میرے بچے بھی خود اس پہ پڑھ رہے ہیں. یہ سارے لوگوں کے بچے پڑھے ہیں, والدین بھی ہے اور تنظیم والے بھی ہیں. یہ زبردست بات ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2% مین جو معدنیات نکال رہے 2% ٹیکس جمع کرے گا. یہ مین وہ بی او آئی والے جو ہیں, اولڈ ایج یونیورسٹی والے جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بولیں. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ مزدور نوکر ہے, کوئی مزدور کسی صاحب کو بول سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کوئی سیکرٹری بول سکتے بھائی یہ کام کرو؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ حکومت سے ٹیکس لے لے. ہم مزدور ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں بھائی آپ حکمرانی نہ کریں, مجھے یہ نہ بتائے کہ ٹیکس جمع کرے, آپ اپنا مزدوری سے کام کریں. ہم جو بتا رہے ہیں وہی کام کریں. ہمارا نیشنل فیڈریشن جو ہے پوری پاکستان کی نمائندہ تنظیم ہے, پوری پاکستان میں موجود ہیں. ہم نے یہاں پہ وفاقی حکومت سے بھی بات کی, اس کے وفاقی محکمے سے بھی بات کی ہے, اور یہاں پر جو ہے بلوچستان مرکز بورڈ سے بھی ہم نے بات کی. ستار بکٹی صاحب ہے, اس کے جو مین پاور آپ ڈاکومنٹ ہے وہ نیاز محمد نچاری صاحب سے ہم نے بات کی, میٹنگ کی, کئی دفعہ کیا, اس کو تیرو طور بھی دیا, آگاہ بھی کیا, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ہم تو اس کو کہتے ہیں ہم لیبر ہے. جب ہوٹل میں کوئی کام کرتا ہے تو مالک کو بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ حکومت کو پیسے دے دیں. یہ تو حکومت کا کام ہے, ادارہ موجود ہے, کن لوگوں سے ٹیکس کے دائرے میں لائے, کیونکہ جب ٹیکس کے دائرے میں یہ لوگ لائیں گے تو ہمارے ابھی 400 بچے پڑھ رہے تو 800-1200 بچے اس میں پڑھ لے گا. مزدوروں کی تقریباً جو دکی کے حالات پہلے صحیح تھے, تقریباً 65,000 لیبر کام کر رہے تھے نیشنل لیبر کے رجسٹر. جب حالات خراب ہوئی تو وہاں اکثریت مائنز بند ہو گئے, کیونکہ اس میں جو واقعہ ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے, تقریباً 22 مزدوروں کو شہید کیا. اس کے بعد جو ہے اکثریت مائنز کی جو ہے بند ہو گئے. مزدور بیچارہ جو کام کر رہے وہ یعنی 2 وقت کی روٹی کی نسبت اگر کام نہ کرے تو گھر میں روٹی نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے جو ابھی بھی حالات صحیح نہیں ہے, مزدور مجبوری کی وجہ سے جو ہے کام کر رہے ہیں. جو شہر کی نزدیک ہے, آبادی کی نزدیک ہے, اس میں جو ہے لیبر کام کر رہے ہیں. صحت کے بارے میں جو ہے ورکر ویلفیئر بورڈ نے کوئی کام نہیں کیا. حالانکہ خلا میں 60 بیڈ اسپتال ہے, خرچہ بھی کیا بلڈنگ میں, لیکن فعال نہیں ہے, لیبر کے لیے فعال نہیں ہے. اور جب زخمی ہوتے ہیں تو ہم اپنی مدد آپ کوئی ٹائر ریپیئر کرتے ہیں. جب کوئی مائن میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم لیبر جو ہے اپنی مدد آپ وہ ایکسیڈنٹ جو ہے ریسکیو کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت. یہ تو تقریباً 5 دن میں تقریباً 3-4 واقعات ہوئے ایکسیڈنٹ. ٹوٹل 4-5 میں تقریباً 20-25 ایکسیڈنٹ تو ہو گئے. یہ جو ابھی تقریباً 3-4 دن ہو گئے جو یہ واقعے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور خاص کر لیبر دکی میں جو ہے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اور مینس والے اس پہ توجہ نہیں دیتے، بس دفتر موجود ہے، بس ابھی جب وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کو ریسکیو اس کا کام نہیں کرتے، اس کے اپنے مشینری ہوتے ہیں ریسکیو کرنے، اس کے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو لے کام نہیں کرتے، جب ہم اس کو ریسکیو کرتے ہیں اسپتال پہنچا دیتے تو بولتے ہیں ہم اس کے بعد کام شروع کر دیں گے، پھر حالات پھر نارمل کو نہ جاتے نہ کام کرتے، جب کوئی اور پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتے پھر یہ حرکت میں آتے کام نہیں کرتے۔ بالکل میں نے رابطہ کیا ورکر ویلفیئر بورڈ سے، یہ جو آپ نے پہلے سوال کیے 2% کا جو کمپنی دے رہے یا نہیں دے رہے، اس کے بارے میں جو ہے سال ہو گئے، پورا سال ہو گئے، میں BRA کو بھی جاتا ہوں، FBR کو بھی جاتا ہوں، حالانکہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، فیڈریشن کا نہیں، پھر بھی میں جاتا ہوں کیونکہ وہ یتیم کو جو 10 لاکھ روپے ڈیتھ گرانٹ مل رہے اس وجہ سے جاتا ہوں۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کو میں نے تحریری طور پہ درخواست دی، BRA کو بھی دیا، نہ BRA ایکشن لیتا ہے نہ ورکر ویلفیئر بورڈ ایکشن لیتا ہے۔ 2% وجہ کیسے ہمارا ڈیتھ گرانٹ، جیز گرانٹ، یہی اسکالرشپ ورکر ویلفیئر بورڈ نے رکھا ہے۔ ابھی بھی ہمارے بہت سے کیسیں جو ہے یتیموں کا ورکر ویلفیئر بورڈ میں پینڈنگ میں پڑا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کمپنی کا جو ہے 2% جمع نہیں، حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ بھئی 2% جو ہے یہ ہمارے مزدوروں کا کام نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، جو ہمارا کمیٹی بنتا ہے بلوچستان سے یا اسلام آباد کی سطح، اس نے ان لوگوں نے کاروباری حضرات کو رکھا ہے یا سرکاری ملازم کو رکھا ہے، یعنی لیبر کی نمائندگی ایک سرکاری ملازم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار لیبر کی نمائندہ ہونا چاہیے، چاہے انڈر گراؤنڈ بھی پتہ ہو کہ لیبر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو کمیٹی ہے اس میں بھی سرکاری لوگوں کو رکھا ہے یا کاروباری حضرات کو رکھا ہے، وہ لیبر کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ یہ بھی 2% کی وجہ سے جو یہ ہمارے لیبر کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے تقریباً، میں آپ کو واٹس ایپ بھی کرتا ہوں، ضلع دکی میں جو DC کو جو ہے میں نے درخواست دی، پھر اس نے ساری کمپنیوں کو بلایا، اس میں ورکر ویلفیئر بورڈ کی سیکرٹری بھی، ڈائریکٹر بھی تھے، اس میں واضح طور DC صاحب نے کہا کہ یہ لیبر کے بچے جو ہے ابھی اسکالرشپ سے محروم ہو رہا ہے، یہ تو BRA کا کام ہے یا ورکر ویلفیئر بورڈ کا کام، ان لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ یہ تو ادارے جب موجود ہے، تنخواہ لے رہے، کس چیز کی تنخواہ لے رہے، یہ خود کام کرے۔ ابھی نقصان جو ہے لیبر کا ہو رہا ہے۔ نہیں UBI کے ہمارے بہت سے تعداد میں لیبر ہے، لیکن UBI میں رجسٹر نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں لیبر سیکرٹری نیاز چاری صاحب سے بھی اس UBI میں رجسٹر، لیکن وہ رجسٹر نہیں کر رہے، UBI والے بھی نہیں آتے۔ دوسرا UBI والے پھر کہہ رہے کہ اس کمپنی کا جو ہے ٹیکس جمع نہیں ہے، ہم اس میں رجسٹر نہیں کرتے۔ میرے پاس 200-250 اسٹیمپ UBI پڑے ہیں، لیکن وہ یہ بتا رہے کہ بھائی ان کمپنی کا 2% ٹیکس جمع نہیں ہے، 5% جو UBI کا جو 5% وہ UBI نہیں بنا رہے۔ یہی شکایت میں نیاز نچاری صاحب سے بھی کی، درخواست بھی دی، تحریری درخواست۔ اب بھی جو میں آیا ہوں تقریباً ہر یونین سے، ہمارا 16 یونین رجسٹر ہے، ہر کمپنی میں رجسٹر ہے، ان کی طرف سے جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر میں نے تحریری درخواست دی، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں۔